بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الجن مکیہ۔ اس سورہ مبارکہ کی اب تک 22 آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 23 سے 25 تک 3 آیات ہم پڑھیں گے۔ فرمایا إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ ام یجعل لہ ربی امدا۔ یہ جو آیت 23 آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس کا تعلق آیت نمبر 21 کے ساتھ ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ کہلوایا گیا کہ میں تمہارے لیے کسی نقصان یا بلائی کا اختیار نہیں رکھتا۔ جب کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے مطالبہ کیا کہ بھئی جس عذاب کی یا جس وعدے کی آپ بار بار بات کرتے ہیں وہ لے کیوں نہیں آتے، وہ عذاب آتا کیوں نہیں ہے، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا گیا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں تمہارے اوپر عذاب لے آؤں۔ میں تمہارے نہ نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا مالک ہوں۔ اب یہاں پر یہ جو لفظ الا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں استثناء، مگر، یعنی میرے پاس کیا اختیار ہے اور میں کیا کر سکتا ہوں، اس کا تعلق آپ پچھلی آیت 21 کو ساتھ رکھیں تو سمجھ آ جائے گی۔ الا مگر، بلاغا پہنچا دینا، بلاغا پہنچا دینا، من اللہ اللہ کی طرف سے، من معنی سے اللہ اللہ کی طرف سے، مگر اللہ کی طرف سے احکام پہنچانا یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میں کر سکتا ہوں اور وہ میں کر رہا ہوں۔ یعنی جو تم کہہ رہے ہو نا کہ عذاب لے آؤ، وہ تو میں نہیں لا سکتا، البتہ اللہ کے احکام پہنچانا چونکہ میری ذمہ داری ہے وہ میں پہنچا رہا ہوں۔ تو اس لیے فرمایا مگر اللہ کے احکام پہنچانا، مگر اللہ کے احکام پہنچانا، ورسالاتی اور اس کے پیغامات، اور اس کے پیغامات کس کے؟ اللہ کے، یعنی جو اللہ نے مجھے حکم دیا اس کو پہنچانا، جو مجھے پیغام دیا اس کو آپ تک پہنچانا، یہ میں کر سکتا ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے، اور وہ میں اپنی ذمہ داری بخوبی جو ہے وہ نبھا رہا ہوں، پوری کر رہا ہوں۔ اب جب میں اللہ کا پیغام، اللہ کے احکام تمہیں سنا چکا ہوں، جو میرا کام تھا، اس کے بعد اگر کوئی ان پیغامات کو، ان احکام کو نہیں مانتا تو پھر اس کی ساتھ سزا بھی بتا دی۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اور جو شخص نافرمانی کرے، اور جو شخص نافرمانی کرے اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، یعنی میرے پیغام پہنچانے کے بعد، ایک تو ہے نا کہ میں نے کسی کو پیغام ابھی پہنچایا ہی نہیں ہے تو وہ نافرمانی کیسے کرے گا؟ نافرمانی تو تب ہوگی
جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو کوئی کام کرنے کا حکم دیتا ہے اور وہ اس کو بجا نہیں لاتا تو تب نافرمانی ہے۔ اگر باپ نے بیٹے سے کوئی مطالبہ کیا ہی نہیں ہے، کسی کام کے کرنے کا کہا ہی نہیں ہے، تو اس سے پہلے کہے کہ یہ نافرمان ہے، تو ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے میسج کیا دیا گیا کہ کوئی بھی پیغمبر اور رسول ہے، اس کا کام اللہ کے احکام اور پیغامات پہنچانا ہے، اس کا کام کسی قوم کو، کسی امت کو عذاب دینا نہیں ہے۔ تو فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، نافرمانی کرے گا، فَإِنَّ لَهُ، تو فا کا معنی تو، انا کا معنی بے شک، یقیناً، لہو اس کے لیے، تو یقیناً اسی کے لیے نار جہنم، جہنم کی آگ ہے۔ یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی دعوت جو قبول نہیں کرتے، ان پر ایمان نہیں لاتے، تو پھر ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، آگ ہے۔ تو یقیناً اسی کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، خالدین ہمیشہ، فیہا اس میں، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ پھر دہرایا آبادا، ہمیشہ، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، اور پھر فرمایا ہمیشہ، یعنی کبھی بھی یہ جہنم سے نہیں نکل سکیں گے۔ جس نے سرے سے کلمہ نہیں پڑھا، اسلام قبول نہیں کیا، ایمان نہیں لایا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ یا کوئی منافق ہے عقیدتاً، ایک ہے عملی منافق، وہ سزا بھگت کے آئے گا، کب آئے گا واللہ عالم۔ لیکن جو عقیدتاً منافق ہے، جیسے مدینے کے اندر عبداللہ بن ابی اور اس کے سارے ساتھی تھی، تو ایسے لوگ بھی ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ ایمان لانے کے بعد جو بنیادی ایمان کی چیزیں ہیں اس پہ جو عمل کر لیتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر اس سے گناہ ہوئے بغیر توبہ کے مر جاتا ہے، تو اس پر یہ ہے کہ اللہ چاہے تو اس کو سزا دے کے جنت میں لے آئے، چاہے وہ اللہ معاف کر دے، تو یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن جو کفر اور شرک کے اوپر مر جاتا ہے اور منافقت پر، عقیدتاً منافقت پر مر جاتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ آگے فرمایا حتیٰ، یہاں تک کہ، حتیٰ یہاں تک کہ، اذا جب، رأو وہ دیکھ لیں گے، ما اس چیز کو، یوعدون جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی کفار، مشرک، یا ہر وہ شخص جو اللہ کے لائے ہوئے، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی بات پر لبیک نہیں کہتا، تو اس کو آگاہے بگاہے یہ چیزیں نظر آتی رہیں گی کہ جو اللہ نے وعدے کیے ہیں وہ پورے کیسے ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ کفار مکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ذلیل کیا، کہ وہی کفار مکہ ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والوں کو مکہ سے نکال رہے ہیں، اور ایک وقت آیا وہی کفار آپ کے سامنے سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر بدر کے اندر کس طریقے سے اللہ نے ان کے غرور کا خاتمہ کیا، اور حنین میں کیسے خاتمہ کیا، تو گویا کہ یہ سارے کیا ہیں، یہ اللہ کے وعدے ہیں، اور اسلام کا جو غلبہ ہے یہ بھی کیا تھا، ایک اللہ کا وعدہ تھا۔ فرمایا کہ یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، فَسَيَعْلَمُونَ تو ضرور وہ جان لیں گے، تو وہ ضرور جان لیں گے، من کون، اضعف زیادہ کمزور ہے، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، زیادہ کمزور ہے، ناصرا مددگار کے اعتبار سے، یعنی وقت کے ساتھ ساتھ تمہیں پتہ چلتا جائے گا۔ تم آج کہتے ہو نا کہ ہمارے پاس قوت ہے، طاقت ہے، تعداد ہمارے پاس زیادہ ہے، مال ہمارے پاس زیادہ ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ اور ہر دور کے پیغمبر کو یہی کہا گیا۔ جیسے سورہ نوح ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، تو ان کی قوم نے بھی تو یہی کہا تھا نا
کہ بھائی ان کے پاس ہے کیا، اور جو ان پر ایمان لائے ان کی حیثیت ہی کیا ہے، ان کی اوقات ہی کیا ہے۔ تو یہ باتیں ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کہی گئی، لہٰذا ان کو جواب کیا دیا جا رہا ہے کہ یہ تو وقت بتائے گا، وقت بتائے گا کہ مددگار کے اعتبار سے زیادہ کمزور کون ہے، اور آگے کیا ہے وَأَقَلُّ عَدَدًا، اور تعداد کے اعتبار سے کم کون ہے، کس کی تعداد کم ہے یہ تو وقت بتائے گا۔ ٹھیک ہے، فی الحال وقتی طور پہ آپ کی تعداد زیادہ ہے، کافر زیادہ ہے، مشرک زیادہ ہے، ہم مسلمان تھوڑے ہیں، مالی اعتبار سے بھی ہم کمزور ہیں، اور تعداد کے اعتبار سے بھی ہم تھوڑے ہیں، اور ٹیکنالوجی بھی ہمارے پاس کوئی اتنی خاص نہیں ہے، اسلحہ ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ایک ٹائم آئے گا اور وہ وعدہ اللہ پورا کریں گے، اور تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہوگا۔ اور پھر ایسے ہی ہوا۔ پھر جس طرح کفار کو اللہ تبارک و تعالی جب موت دیتے ہیں اور فرشتے آ کر ان کو پیٹ رہے ہوتے ہیں تو کوئی بچانے والا نہیں ہوتا، پھر قبر کا عذاب، پھر جہنم کا عذاب، تو یہ ساری چیزیں ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ وعدے پورے ہوتے جائیں گے۔ ترجمے کے اوپر پھر غور کریں، یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے، یہاں تک کہ وہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو ضرور وہ جان لیں گے کہ مددگار کے اعتبار سے کون زیادہ کمزور ہے اور تعداد میں کون زیادہ کم ہے، تعداد میں کون زیادہ کم ہے۔ قل، اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، آپ فرما دیں، آپ کہہ دیں، ان ادری، ان یہ جو ہے یہ نفی کے لیے یہاں پر استعمال ہوا ہے کہ میں نہیں جانتا، ان ادری میں نہیں جانتا، اقریب کیا وہ قریب ہے، کیا ما توعدون جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یعنی بار بار کہتے تھے، آپ کہتے ہیں قیامت آنی ہے، قیامت بالکل قریب ہے، اگر قریب ہے تو کب ہے؟ آپ کہتے ہیں عذاب آنا ہے تو کب آنا ہے؟ اگر ہے تو لے آئیں۔ تو کہا گیا کہ آپ ان کو بتا دیں، یہ میں نہیں جانتا۔ اور کئی بار آپ کو سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 بتائی گئی، جس میں 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ 5 چیزوں کا علم کس کے پاس ہے؟ اور سورہ الملک کے اندر بھی ہم پڑھ کے ہیں کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ کب ہے، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور یہ ایک بار نہیں ہے، متعدد بار انہوں نے اس جملے کو دہرایا۔ یعنی جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کہتے کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو پھر تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا، تو وہ فوراً کہتے بھئی لے آؤ، کب آئے گا؟ ہم بھی دیکھیں نا تم کیسے لے کے آتے ہو۔ جیسے دنیا میں 2 بندے آپس میں لڑ پڑے تو ایک دوسرے کو کہے کہ بھائی تمہارا بندوبست کر لوں گا، وہ کہتا دیکھ لوں گا تم کیا کرتے ہو۔ تو فرمایا کہ یہ مطالبہ کرتے ہیں لیکن یہ چیزیں آپ کے اختیار میں نہیں، آپ ان کو بتا دیں۔ فرمایا آپ کہہ دیں، ان ادری میں نہیں جانتا، اقریب کیا وہ قریب ہے، ما یعنی وہ چیز توعدون جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ مجھے علم نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے علم نہیں ہے یا مجھے معلوم نہیں ہے یا میں نہیں جانتا کہ کیا وہ چیز قریب ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، ام یا یجعلو اس کو رکھا ہے، جعل یجعلو کو میں نے بنانا رکھنا، لہو اس کے لیے ربی میرے رب نے آمدہ کوئی مدت، یعنی مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ بالکل قریب ہے، ہاں اتنا پتا ہے کہ ہے قریب، لیکن کتنی قریب ہے یہ نہیں پتا، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ نے اس کا ٹائم کیا رکھا ہوا ہے، وہ کب واقع ہوگی، کس دن واقع ہوگی اور کس ٹائم پہ واقع ہوگی یہ نہیں مجھے پتا، اس کا ٹائم اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے، تو مجھے اس بات کا بھی علم نہیں ہے۔ مجھے کہا گیا کہ ان کو بتا دو کہ قیامت آنی ہے، وہ میں نے بتا دیا ہے، کیونکہ میرا کام تو اللہ کا پیغام پہنچانا تھا، پیغام رسانی کرنا تھا، اور یہی ایک رسول کا کام ہے۔ رسول کا اس سے بڑھ کے کوئی اور کام نہیں ہے، وہی یہی کام ہے کہ اس نے آگے بات کو پہنچانا ہے، اپنی مرضی سے وہ کوئی بات آپ تک نہیں پہنچاتے۔ میں رات کو ہی کلاس میں جب بات ہو رہی تھی سورہ یونس ہم اس میں پڑھ رہے ہیں،
تو اس میں آیت نمبر 15 اور 16 کے اوپر جب ہم نے بات کی تو اس میں بھی اس کا خلاصہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اسی کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار نے یہ مطالبہ کیا کہ یہ جو قرآن آپ میں پڑھ کے سناتے ہیں نا، آپ ایسا کریں یا تو اس قرآن کی بجائے کوئی اور قرآن لے آئیں یا پھر اس میں کچھ تھوڑی سی چینجنگ کر دیں۔ اہل علم نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ مطالبہ وہ اس لیے کرتے تھے چونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑا ہے، تو جب ہم اس طرح آپ کو بار بار کہیں گے تو آپ اگر قرآن بدل کے لے آئے یا تبدیل کر کے لے آئے تو پھر ہمیں یقین ہو جائے گا کہ واقعی پہلا قرآن بھی اسی نے گھڑا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا کہ بھائی یہ جو میں تمہارے اوپر قرآن کی آیات پڑھتا ہوں نا، میں اپنی مرضی سے نہیں پڑھتا، میں اپنی مرضی سے نہیں پڑھتا، اور جو باتیں تمہیں میں آخرت کے بارے میں یا مستقبل کے بارے میں بتاتا ہوں یہ بھی میں اپنی مرضی سے نہیں، یہ تو اللہ تمہیں بتاتا ہے۔ اللہ چاہے تو میں تمہیں قرآن پڑھ کے نہ سناؤں، نہ میری طرف وہی آئے اور نہ میں سناؤں، اور اللہ چاہے تو تمہیں مستقبل کی خبریں نہ بتائی جائیں، تو میرے اختیار میں یہاں بھی کچھ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ مجھے حق حاصل ہے کہ میں اس کے اندر رد و بدل کر سکوں۔ اور پھر آخری جملہ کیا تھا کہ میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی مجھے وحی کر کے بتایا جاتا ہے کہ یہ میرا حکم ہے، اس کو آگے پہنچا دو، میں تو ایز اٹ اس کو پہنچا دیتا ہوں۔ آپ جو بات سمجھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ میں شاید کہیں بیٹھ کے تنہائی میں کچھ کلام گھڑتا ہوں، بناتا ہوں اور پھر تمہیں لا کے سنا دیتا ہوں، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی بات کی قیامت کے حوالے سے یا اللہ کے عذابوں کے حوالے سے، آپ فرما دیں میں نہیں جانتا کہ کیا وہ چیز قریب ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، یا اس کے لیے میرے رب نے کوئی مدت مقرر کر رکھی ہے، میں اس بات کا بھی علم نہیں رکھتا۔ تو یہاں تک ہی رکھیں گے کیونکہ آگے لمبا درس ہو جانا تھا، اس لیے میں نے 3 آیات کل کے درس کے لیے چھوڑ دی ہیں، تو اگلی 3 آیات کل پڑھیں گے اور اسی کے ساتھ ہماری یہ سورہ مبارکہ مکمل بھی ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کتاب و سنت کی سمجھ نصیب فرمائے۔ خلاصہ اور نچوڑ بالکل مختصر ہے، اور وہ کیا ہے کہ بھائی پیغمبر رسول جس دور میں بھی آئے ہیں وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے احکام ہی لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور اللہ کے احکام پہنچانے کے بعد وہ جو ان کی ذمہ داری تھی اس کو پورا کر کے اپنے اپنے دور اور اپنے اپنے وقت میں اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ٹائم لمٹ دی تھی وہ پوری کر کے جا چکے ہیں۔ لہٰذا اب چونکہ آخری پیغمبر ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کے ذریعے جو میں پیغام ملا ہے قرآن اور حدیث کی صورت میں، وہ اب بعد میں امت کے جو علماء ہیں، اہل علم ہیں، ان کی ذمہ داری ہے آگے پہنچانا۔ اگر کوئی اس کے اوپر ایمان لاتا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، نہیں لاتا تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ اس پیغام کو آگے پہنچانا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔